الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، جنہوں نے ہر زمانے میں الگ الگ دنیا کے مقامات پر لوگوں کی اپنی زبان میں اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا۔ عزیز ساتھیو، ہم لوگ بات کر رہے تھے پچھلے جمعہ میں کچھ اسلامک ٹرمینالوجیز کی، کہ اسلام میں جو الفاظ، جو ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہیں، ان کے معنی اور ان کے مفہوم کیا ہیں۔ اگر اس بات کو سمجھا جائے، اگر ان اصطلاحات کو، ٹرمینالوجیز کو اگر سمجھا جائے اور ان زبانوں میں اور ان الفاظ میں ہمارے تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جس میں ہمارے لوگ بات کرتے ہیں، تو پھر بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، یہ دوریاں کم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ مٹ جائیں گی، اور لوگوں میں اتحاد اور اتفاق کی، یونٹی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ کا انتخاب کر کے اس پر کچھ بات چیت پچھلے جمعہ میں کی تھی، اور وہ جو ٹرم تھا وہ تھا اسلام۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسلام کا مطلب ہے سمرپن کرنا، سبمیشن کرنا، شرن میں آنا، اوبیڈینٹ بن جانا، فرما بردار بن جانا، اور اسلام کا مطلب پیس اور شانتی بھی ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی 2 آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور پھر اس کا جو ریگولر ٹرانسلیشن ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اللہ کے نزدیک قابل قبول جو دین ہے وہ اسلام ہے، یہ ہے اس کا عمومی ترجمہ، ریگولر ترجمہ۔ اور پھر میں نے اس کا ہندی کے اندر اور انگلش کے اندر تھوڑا بہت ٹرانسلیشن کر کے آپ کے سامنے وہ ٹرانسلیشن بھی رکھا کہ پرمیشور کے نزدیک جو دھرم ہے وہ کیول سمرپن ہے، یا دھرم اور دین کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو پرمیشور کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو قابل قبول جو طریقہ ہے وہ سمرپن ہی ہے، سبمیشن ہی ہے۔ تو یہ جو ٹرانسلیشنز ہیں، اس کے سلسلے میں ایک اہم بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو مترجمین رہے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے جو ہمارے بزرگ رہے ہیں، انہوں نے مینلی زیادہ تر جب ٹرانسلیشن کیا ہے تو مسلمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی مسلم آڈینس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، اگر ہسٹری میں ایک نظر پیچھے ڈال کر دیکھیں تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد قرآن سے اور دین اسلام سے اور اس کی تعلیمات سے کٹی ہوئی اور دور معلوم ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، عقیدتاً جڑے ہوئے ہیں، ہے نا،
اور محبت ہوتی ہے ان کو قرآن سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن پھر قرآن میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ کیا ہیں، ہے نا، کیا احکام دیے گئے ہیں، کیا کرنے کا حکم دیا گیا اور کیا نہیں کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے بہت زیادہ لوگ واقف نہیں ہوتے۔ اور چونکہ قرآن مجید کی لینگویج عربی ہے اور عربی ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے ہندوستان کے لوگوں کی، تو پھر اب یہ ہوتا ہے کہ مطلب لوگ عربی میں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر اب اس کا جو میننگ ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ سوائے عربی جاننے والے جو لوگ ہیں، جو ہماری یعنی پوری مسلم پاپولیشن کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ہے، جو ہمارے علماء ہوتے ہیں، جو ہمارے اہل علم ہوتے ہیں، تو ان کے علاوہ پھر عام پبلک یوزولی نہیں سمجھتی۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تو ہیں، لیکن پھر وہ جو زندگی میں عمل کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہو، کیونکہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے وہ اس بات سے اکثر واقف نہیں ہوتے۔ تو ان کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے اور پھر قرآن مجید کے احکامات کو زندگیوں میں لانے کے لیے یہ ٹرانسلیشن کا کام ہوا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب یہ ٹرانسلیشن کا کام ہوا تو وہ کام بھی یعنی اکثر لوگوں نے اتنی آسانی سے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ اس ٹرانسلیشن کے کام کی بھی مخالفت ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہو، قرآن تو عربی میں ہے تو لہذا مطلب کسی اور زبان میں آپ کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کی بھی رکاوٹ ہوئی۔ بہرحال ان رکاوٹوں کے باوجود ہمارے ان بزرگ حضرات نے وہ ٹرانسلیشن کیا تاکہ عام انسان کو، ایک عام مسلمان کو سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو میکسیمم ہمارے جو ٹرانسلیٹرز ہیں، انگلش میں ہو یا پھر یعنی اردو میں ہو، اور پھر اس کے علاوہ بھی اور بھی جو لینگویجز میں ہیں، میکسیمم ٹرانسلیٹرز نے اپنے مائنڈ میں جو آڈینس کو سامنے رکھا ٹرانسلیشن کرتے وقت وہ مسلم آڈینس تھی۔ اور پھر ایسے بہت کم ہم کو وہ ٹرانسلیٹرز بھی ملتے ہیں جنہوں نے سب لوگوں کو یا اپنی قوم کے اور بھی لوگوں کو یعنی مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھا اور پھر انہوں نے اس حساب سے ٹرانسلیشن کیا۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے کئی جمعہ پہلے مثال کے طور پر رکھا تھا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا ترجمے کا چھوٹا سا مطلب کچھ حصہ، ان کے جتنے ترجمے انہوں نے مطلب کیے ہیں قرآن مجید کی بعض آیتوں کے، پوری قرآن کا وہ نہیں کر پائے، لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کو جمع کیا گیا ہے ایک کتاب میں جس کا ٹائٹل ہے آکاش پاتی کی باتیں۔ اور اس پرانی ہندی کے اندر انہوں نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کی چند سورتوں کا اور چند آیات کا۔ تو یہ کام بھی ہوا ہے، لیکن اتنا زیادہ یہ کام نہیں ہوا، اور پھر جو کچھ ہوا بھی ہے وہ کہیں کھو سا گیا ہے نا۔ تو بہرحال دیکھیے یہ جو ترجمے ہیں چونکہ ایک مسلم آڈینس کو سامنے رکھ کر کیے گئے ہیں میکسیمم ترجمے، تو پھر اب وہ جو الفاظ ہیں ان کو ایک مسلمان جس طرح سے سمجھتا ہے نا، اس کے لیے وہ الفاظ وہ لفظ جیسے کا ویسا رکھ دینا ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے، وہ اس کا کریکٹ میننگ جو ہے وہ سمجھتا ہے، ایبزارب کرتا ہے۔ لیکن پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہی میننگ جو نان مسلم ہیں، وہ جو ہندو ہیں اور عیسائی ہیں اور یعنی دوسرے انیہ دھرموں کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس کو ویسے ہی سمجھیں گے، یہاں آ کر وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے، ایک کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے نا۔ تو پھر یہ کمیونیکیشن کے گیپ کو ہم اگر فلفل کریں اور اس انداز میں وہ ٹرانسلیشن کو لوگوں کے سامنے کریں، ہے نا، ٹرانسلیشن کریں اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کریں جس انداز میں، جن الفاظ میں، ہے نا، جس زبان میں ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر ان کو کلیئر ہوگا کہ ارے بھائی کیا بات کہی جا رہی۔ یعنی جیسا اسی کو اگر ہم ایک ایگزامپل کے طور پر کنسیڈر کر کے بات کریں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا جب یہ اردو ترجمہ لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ دین جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، تو پھر لوگوں کو چونکہ میننگ نہیں معلوم ہے وہ اسے ایک یعنی کمیونل بات سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے دھرم کو ڈسکارڈ کر دیا اور صرف اسلام کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی یعنی دین اللہ کے پاس تو دیکھو قابل قبول ہی نہیں ہے، یہ کیسا ان کا اللہ ہے نا، وہ کچھ بھی قبول نہیں کر رہا، وہ صرف اسلام کو قبول کر رہا ہے۔ تو پھر
ہمارا جو دھرم ہے، جو ہمارے باپ دادا جو ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کا کیا؟ اس کو انویلڈ کر دیا۔ یہ عام طور پر میننگ ہے جو مطلب اس وقت بھی زیادہ تر لوگ یہی میننگ سمجھتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے مطلب وہ یعنی مخالفت کی کیفیت لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے بعض، کہ نہیں تمہارا دین کیسے، بلکہ تمہارا نہیں، ہمارا جو دھرم ہے وہی قابل قبول ہے، دوسرا اور کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جب یہ ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے اور لوگوں کو جو ان کی سمجھ میں جیسے آئے، تو وہ والا جب انواد ان کے سامنے بتایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی سمرپن ہی پرمیشور کے نزدیک دھرم ہے یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، چاہے پھر مطلب ہر انسان کو وہی اختیار کرنا چاہیے، سمرپن، سبمیشن ہے نا، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دینا، جسے عربی میں اسلام کہا جا رہا ہے۔ تو یہ میننگ آ جائے گا تو پھر وہ کمیونل جو سینس بن رہی ہے، بعض لوگ جو بنا رہے ہیں، مسلم بھی اور نان مسلم بھی، تو پھر وہ سینس ختم ہو جائے گی اور ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی کہ اچھا سمرپن ہے نا۔ اور پھر لوگ کیا کریں گے، لوگ ویریفائی کرنے کے لیے اپنے اگر اسکرپچرز میں جا کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ بھائی انہیں بھی سمرپن کی ہی تعلیم دی گئی تھی، ہمیشہ سے یہی تعلیم دی گئی تھی کہ پرمیشور کی اچھاؤں کے انوسار اپنی اچھاؤں کا سمرپن کر دینا ہے نا، اس کے فرما بردار بن جانا، پرمیشور کے اللہ کے آگیا کاری بن جانا، اسی کو عربی میں اسلام کہتے ہیں۔ تو بہرحال عزیز ساتھیوں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ ٹرانسلیشن غلط نہیں ہے نا، وہ بالکل ٹھیک ٹرانسلیشن ہے، لیکن ان کی آڈینس مسلم آڈینس ہے نا، میکسیمم ان کی آڈینس مسلم آڈینس ہے، ان کو سامنے رکھ کر وہ لکھا گیا تاکہ مسلمانوں کو قرآن سمجھ میں آ جائے ہے نا۔ تو پھر وہ جب دوسرے میدان میں، یعنی اتباع دین کا میدان ہے اور اشاعت دین کا میدان ہے، یہ دو الگ الگ میدان ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہے نا۔ یعنی دین پر عمل کرنا اس کے لیے ہے جس نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، تو اس میدان میں تو وہ اصطلاحات ویسی ہی ہونی چاہیے ہے نا، ان کا بدلنا جرم ہے۔ لیکن اشاعت کا میدان ہے جہاں لوگوں کو بھی اس سچائی سے واقف کروانا ہے، تو اشاعت کے میدان میں ان کا نہ بدلنا، ان الفاظ کا نہ بدلنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جیسا یہاں پر بدلنا جرم ہو جائے گا، کیونکہ اشاعت کے میدان میں لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے نا، تو انہیں وہ اصطلاحات سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس کا ترجمہ کیا جائے، ٹرانسلیشن کیا جائے، ان کا میننگ یا مفہوم جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا جائے، اور پھر جب رکھا جائے گا تو پھر ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اسی لفظ کے حوالے سے کچھ اور وضاحتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ٹرمینالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں، میننگز کی بات کر رہے ہیں، تو اسلام پر بات ہو رہی ہے، اسلام لفظ پر، ٹرم پر ہے نا، اور اس کے میننگ کے حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے اس موقع پر میں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی جو گمراہیاں ہیں تم ان کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے اسلام، اسی کو یہاں استعمال کیا گیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، ہے نا، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اس لفظ کا میننگ رکھتے ہوئے اگر ہم پھر اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ اگر دیکھیں تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، تو اے ایمان والو، ہے آستھکو، ہے پرمیشور میں آستھا رکھنے والو، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں دنیا بھر میں ہے نا، جو پرمیشور میں آستھا رکھتے ہیں، اس کے ایک ہونے میں آستھا رکھتے ہیں، اسی کی اپاسنا کرنے میں جو آستھا رکھتے ہیں، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہے آستھکو، او بلیورز آف گاڈ آلمائٹی، کیا کرو؟ اب ایسے لوگوں کو ایک آدیش دیا جا رہا ہے، ایک حکم دیا جا رہا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، سبمیشن میں، سمرپن میں
پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پوری طریقے سے سمرپن کر دو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. انٹر کمپلیٹلی انٹو سبمیشن. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ پہلے سے آستھا تو رکھتے ہیں، لیکن انہیں آدیش دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارا سمرپن ہے، یہ جو تمہارا سبمیشن ہے، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دینے کا جو معاملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ ہم نے بعض معاملات میں اللہ کی مرضی کے مطابق کیا، بعض دوسرے معاملات میں اپنی مرضی کے مطابق، یا سوسائٹی کے مطابق، یا لوگوں کی پسند کے مطابق، یا منمانی. ایسا نہیں، بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کا مطالبہ کیا ہے کہ کمپلیٹ سبمیشن ہونا چاہیے، کمپلیٹ اوبیڈینس ہونا چاہیے، فرما برداری ہر حال میں کمپلیٹ ہونی چاہیے. یہ کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی باتوں میں مت آنا، اس کی پیروی اختیار مت کرنا، ہے نا. وہ جو بھٹکانے والا ہے، وہ وسوسے ڈالے گا، وہ غلط کام کرنے کا، پاپ کرنے کا، ہے نا، جو خیال ہے وہ ہمارے من میں ڈالے گا، تو اس کی باتوں میں مت آنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے نا. وہ تمہیں سچائی کے راستے سے بھٹکانے کی وہ کوشش کرے گا، اس کی بات تم نہ ماننا. اب دیکھیے، یہ میں نے ایک تو آپ کو ترجمہ کر دیا اس آیت کا، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا یہاں پر پھر سمرپن کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب دیکھیے یہی تعلیم ہمیشہ سے دی گئی، یہی تعلیم ہمیشہ سے دی گئی، تو اس کا ایک پرمان یا اس کا ایک ثبوت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ویسے تو میں نے اس پوری ٹاپک کو ایک الگ یعنی موضوع کے تحت کور کیا ہے کہ دھرم پریورتن اسلام میں نہیں ہے. ہمیشہ سے ہی جو دین اللہ کے نزدیک قابل قبول رہا وہ اسلام ہی رہا، سمرپن ہی رہا، ہے نا. آدم علیہ السلام، جن کو ہمارے ہندو بھائی شیو جی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی دھرم سکھایا، سمرپن کرو. اور پھر نوح علیہ السلام جو مہارشی منو ہیں، انہوں نے بھی وہی سکھایا، سمرپن. اور پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی سکھایا، ہے نا. تو سمرپن ہی ہمیشہ سے بتایا گیا ہے کہ پرمیشور کی آگیا کا پالن کرنا، اس کی اچھا کے آگے اپنی اچھاؤں کا سمرپن کر دینا، سبمیشن کر دینا، اللہ کے آگے سر جھکا دینا، یہی ہمیشہ سے بتایا گیا. اب اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اس کا دیکھیے، بھگوت گیتا کے اندر شری کرشن شری ارجن کو ایک آدیش دے رہے ہیں، ایک حکم دے رہے ہیں. کیا ہے وہ حکم؟ ذرا دیکھیے آپ. اس کا ریفرنس بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا. یہ ادھیائے نمبر 18 ہے اور شلوک نمبر 62، 18:62 بھگوت گیتا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بہت کلیئر ہے. اوکے، کہنے والے شری کرشن ہیں اور کہہ رہے ہیں شری ارجن کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ تمیو شرنم گچھا سرو بھاوین بھارتا تت پرسادات پرام شانتن ستانم پراپسیسی شاشوتم. اب اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے، انگلش میں ہوگا سیک ریفیوج ان ہم الون. یہ ایسا اشارہ کر رہے ہیں شری کرشن، سیک ریفیوج ان ہم الون وتھ آل یور ہارٹ او بھارتا. ارجن کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام بھارتا ہے، بھارت. تو سیک ریفیوج کس کو؟ اب شری کرشن کیا بتا رہے ہیں؟ سیک ریفیوج ان ہم الون وتھ آل یور ہارٹ او بھارتا. اوکے، وتھ ہز گریس اونلی you will attain long lasting peace and the eternal abode. اب اس کا ہندی والا انواد ترجمہ آپ سن لیں کہ سب پرکار سے، ہے بھارتا، تو سب پرکار سے اس پرمیشور کی ہی شرن میں جا. ہے بھارت، تو سب پرکار سے اس پرمیشور کی ہی شرن میں جا، اس پرماتما کی کرپا سے ہی تجھے پرم شانتی تتھا سناتن پرم دھام پراپت ہوگا. یعنی پہلا آرڈر کیا ہے؟ تو سب پرکار سے اس پرمیشور کی ہی شرن میں جا. یعنی کتنا کلیئر ہے، دیکھیے
کتنا اسپیسیفک ہے. ایسا نہیں ہے کہ تو اس کی بھی شرن میں جا پھر کسی اور کی بھی شرن میں جا, نہیں, کیول اسی کی شرن میں جا, سب پرکار سے, کمپلیٹلی, ان آل ویز اسی کے آگے سبمیشن کرنا ہے, اسی کی شرن میں جانا ہے, اسی کے آگے سمرپن کرنا ہے, اسی کے آگیاکاری بننا ہے. اور اس کا رزلٹ بھی بتایا کہ ایسا کرو گے تو اس پرماتما کی کرپا سے ہی کیا ہوگا, تمہیں پرم شانتی ملے گی, یعنی دنیا میں سکون اور چین اور امن اور شانتی ملے گی, اور سناتن پرم دھام ملے گا, یعنی ہمیشہ کی زندگی والا گھر تمہیں ملے گا, یعنی مرنے کے بعد پرلوک میں جسے سورگ کہتے ہیں وہ ملے گا, جنت ملے گی. کیونکہ مسلمان یہ جانتے ہیں نا, پہلے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے, عارضی ہے, ٹیمپرری ہے, اور پھر مرنے کے بعد ایک اور زندگی ملے گی, اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی, ہے نا. حساب کتاب ہوگا, اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا, پھر وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہوگی. تو کامیاب لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں جنت میں جائیں گے, ہے نا, پیراڈائز, دے ول گو ٹو پیراڈائز. کیا وہی بات شری کرشن ارجن کو نہیں کہہ رہے ہیں گیتا میں؟ یہ پرمان ہے, یہ دیکھیں گے نا جا کر. یعنی میں نے آپ سے اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا, دیکھیے, پاپولر ریلیجن ایک الگ چیز ہے, اسکرپچرل ریلیجن ایک الگ چیز. لوگوں کی زندگیوں میں جو دین یا دھرم ہمیں نظر آ رہا ہے اکثر وہ ڈیفرنٹ ہوگا. اسکرپچر میں جا کر دیکھیں گے کہ بھئی دھرم کی شکشا کیا ہے, دین کی تعلیمات کیا ہیں, تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ارے بھئی کیا کہا گیا, پہلے تو وہ معلوم ہوگا کیا کہا گیا, پھر آپ اپنے اسکرپچر جس کو آپ اپنا مانتے ہیں آپ وہ پڑھ لیں, پھر آپ وہ جو ادر اسکرپچر سمجھتے ہیں نا, کسی اور کا اسکرپچر, یعنی کرسچنوں کا اسکرپچر جو ہے بائبل ہے, اور ہمارے ہندو بھائیوں کا اسکرپچر جو ہے گیتا ہے یا وید ہیں, آپ جا کر جب ان کی بھی آپ پھر ایڈیشنل اسٹڈی کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا ارے وہی تعلیم ہے, ارے وہی بات ہے جو قرآن میں کہی گئی ہے نا. اور پھر وائس ورسا, یعنی وہاں وید اور گیتا پڑھنے والے وہ پھر بائبل اور قرآن پڑھیں گے, ان کو پتا چلے گا ارے ہماری سناتنی تعلیم ہے, ہماری ویدک شکشا ہے, وہی بات ان کو ان کے گرنتھوں میں جو ہے وہ یاد دلائی گئی ہے. اور یہی کام پھر کرسچن بھی کرے اور بھی لوگ کرے, یعنی ہر دھرم کے ماننے والے کریں. سمرپن ہی ہمیشہ سے دھرم رہا ہے, دین رہا ہے, قابل قبول زندگی گزارنے کا طریقہ رہا ہے نا. یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن سے بتایا, اور پھر میں نے آپ کے سامنے گیتا سے بتایا. وہی سملر آدیش ہے, دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ سمرپن میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہاں شری کرشن ارجن سے وہی کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور ہی کی شرن میں سب پرکار سے تم چلے جاؤ. آدیش تو وہی دیا جا رہا ہے, انداز بیان کچھ اور ہوگا, لینگویج کچھ اور ہوگی, جس زمانے میں بات بتائی گئی وہ زمانہ کچھ اور ہے نا, جو لوکیشن دھرتی کے کس مقام پر وہ آدیش دیا گیا وہ مقام الگ ہے, لیکن جو جسٹ ہے اس پیغام کی, اس شکشا کی, وہ تو سیم ہے نا. تو اسی سے پھر وہ بات, یعنی پھر ہم یاد اپنے آپ کو دلا لیں کہ دھرم ہمیشہ سے ایک ہی رہا, دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو الفاظ میں یہ بات کہی ہے نا, ذالک الدین القیم, کئی جگہ پر قرآن مجید میں بار بار یہی بات ریپیٹ کی گئی ہے, ذالک الدین القیم. یہ جو اسلام کی تعلیم آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ وہی دین ہے جو ہمیشہ سے سیدھا چلا آ رہا, سدا سے سیدھا چلا آ رہا جو دھرم, ٹھیٹ سیدھا دین. قیم کا مطلب ہوتا ہے ٹھیٹ سیدھا, قیم کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ہمیشہ سے قائم ہے, جس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا. اور اسی کا ترجمہ جب ہم سنسکرت میں کرتے ہیں یا ہندی میں کرتے ہیں تو ترجمہ ہوتا ہے وہی سناتن دھرم. کیونکہ سناتن کا مطلب ہے وہ جو سدا سے سیدھا چلا آ رہا. ارے کتنی صحیح بات ہے نا, کتنی ریلیٹیبل بات ہے یہ, کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے تو یعنی ہم تو پہلے سے اس کو مانتے ہیں نا, اس بات کو کہ یہ دین ہمیشہ سے قائم رہا, اس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا. سدا سے سیدھا چلا آ رہا دھرم یہی ہے. کیا ہے؟ سمرپن ہے نا. یہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ذالک الدین القیم, وہی سناتن دھرم. لیکن یہ اور بات ہے, یعنی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ترجمے ہمیشہ سے میکسیمم مسلم آڈینس کو سامنے رکھ کر کیے گئے, وہاں مطلب دوسرے آڈینس کو سامنے نہیں رکھا گیا, تو پھر یہ ترجمہ بھی کبھی کیا نہیں گیا اس طرح سے, شاید, مطلب جہاں تک میرے مطالعے میں بات آئی ہے
کسی نے کیا ہوگا اور اگر پہلے سے موجود ہے تو پھر یعنی آئیڈینٹیفائی کریے, بتائیے, شیئر کریے. لیکن اگر اب تک نہیں بھی کیا گیا, لیکن اب ہو رہا ہے نا, الگ الگ انڈیا کے کتنی لینگویجز کے اندر ترجمے ہو رہے ہیں, تو پھر ترجمے میں اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ بھئی ہماری قوم بھی وہی الفاظ یعنی وہی معنی میں کیا الفاظ استعمال کرتی ہے, کیونکہ وہ کر رہے ہیں استعمال. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے, اور یہ سب بات کو آئے, یہ آرگومنٹ آپ نے دیکھا ہوگا نا, یہ سب بات کو آئے, یہ ودیشی دھرم ہے نا, عرب اس کا جو ہے اوریجن ہے, یہ جو جوڈائزم ہے, یہ جو کرسچینٹی ہے, یہ جو اسلام ہے, یہ باہر سے آیا. انہیں کیوں یہ باہر کا لگتا ہے, کیوں انہیں یہ دھرم اپنا نہیں لگتا؟ کیونکہ ہم نے وہ ٹرانسلیشن اس مناسب لینگویج میں, ان مناسب الفاظ میں نہیں کیا نا جن کو وہ ریلیٹ کر سکیں اور سمجھ سکیں. جبکہ بات وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں عربی میں ذالک الدین القیم ہے نا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سناتن دھرم, اور بات ایک ہی ہو رہی ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا. دونوں ایک سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہے, جھگڑا ہے, لڑائی ہے. یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا جب ہم صحیح ٹرانسلیشن کو سامنے رکھیں. تو بہرحال یہ اسلام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ ایک اور بات رکھی, اور یہاں پر بھی وہی بات میں پھر مطلب ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ پہلے خطبوں میں نے آپ کے سامنے آلریڈی رکھ دی ہے بات. ہم وحدت ادیان کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم وحدت دین کی بات کر رہے ہیں کہ دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے نا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ہمیشہ سے ایک رہا. یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو جیسا بھی کر رہا ہے نا, منمانی ہو, جو بھی ہو, وہ سب کے سب ٹھیک ہیں, وہ سب سورگ میں جانے والے ہیں. وہ سارے راستے الگ الگ ہونے کے باوجود ہے نا, وہ ایک ہی جگہ پر آ کر ختم ہوتے ہیں. یہ جو وحدت ادیان کا جو کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ کو میں ایڈوکیٹ نہیں کر رہا, وہ تو کنڈیم کرنے کا کانسیپٹ ہے. وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے نا, اور وہ پتہ چلے گا, یہ اسکرپچر سے پتہ چلے گا جب آپ کمپیئر کریں گے, جب اسٹڈی کریں گے, سمجھیں گے, اور پھر آپ یعنی ایک سے زائد جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو ملے گا کہ وہی تعلیم, ارے وہی شکشا ہے نا, وہی تعلیم ہے. تو جی ساتھیو, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا, اب اس سے ایک اور بات بھی یعنی ثابت ہوتی ہے, یا پھر مطلب میں آپ کے سامنے اس کا یعنی ایکسپلینیشن رکھوں. دیکھیے, ایک ہونے کے باوجود پھر یہ ڈفرینٹ محسوس ہو رہا ہے نا, تو اس کی تو ایک وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاپولر ریلیجن ایک الگ ہے, یعنی زندگی گزارنے کے طریقے جو لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں, وہ چونکہ اسکرپچرز کو اکثریت پڑھتی نہیں ہے, سمجھتی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے اپنے اسکرپچرز میں کیا ہے. تو پھر اب وہ ان کو جو بتایا گیا, ان کو جو ملا, انہوں نے جو پیدا ہو کے اپنے سراؤنڈنگز میں ہے نا پایا ہے, وہ اس پر عمل کرتے ہیں, وہ اسی کو دھرم سمجھتے ہیں یا دین سمجھتے ہیں, ہے نا. تو یہ ہو گیا پاپولر ریلیجن. اسکرپچرل ریلیجن الگ ہے. لیکن پھر اس میں ایک اور خاص بات ہے جس کی طرف قرآن نشاندہی کرتا ہے. یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ پیدا بھی کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان ڈفرینسز کو کریٹ کرتے ہیں جاننے کے باوجود. وہ کون ہیں اور وہ کیوں کرتے ہیں ایسا, ہے نا. وہ کیوں کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے. دیکھیے, آیت یہ لاسٹ ٹائم بھی گزری تھی, لیکن اس کا بس ایک ہی حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے نا. یا پرمیشور کے نزدیک جو زندگی گزارنے کا واحد طریقہ, جو قابل قبول طریقہ ہے, جو دھرم ہے, وہ سمرپن ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کر لیا. اب دیکھیے, اس کے آگے اللہ پھر بتا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, مگر اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی, ہے نا. قرآن سے پہلے بھی لوگوں کو کتاب دی گئی تھی, پھر قرآن خود ایک کتاب ہے. یہ کتاب والوں نے اختلاف نہیں کیا الا سوائے من بعد ما جاءہم العلم, اس کے باوجود کہ ان کے پاس علم آ گیا, سچی تعلیمات ان کے پاس, سچی شکشائیں ان کے پاس آ گئی, ہے نا. اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. کیوں کیا؟ بغیم بینہم, ایک دوسرے کی حسد اور جلن میں انہوں نے کیا, اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی خاطر کیا انہوں نے. They wanted to transgress over others. ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے, ایک دوسرے کو دبانا چاہتے تھے, کچلنا چاہتے تھے, ایک دوسرے سے جلتے تھے, جلسی تھی. یہ آپ اٹھا کر دیکھیں الگ الگ ٹرانسلیشن, تو
یہ الگ الگ الفاظ میں جو ہے ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. They wanted to transgress over one another. بغیم بینہم، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے واسطے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا، معلوم تھا، ہے نا، ان کو معلوم تھا، ان کو معلوم ہے، مگر وہ یہ سملیرٹی کو ٹالریٹ نہیں کریں، کیونکہ سملیرٹی آ جائے گی تو پھر ان کا گروپ ٹوٹ جائے گا نا، ان کی سپریمیسی ٹوٹ جائے گی. ان کو اپنے آپ کو سپیریئر بنا کر رکھنا ہے، قائم کر کے رکھنا ہے، تو پھر وہ یہ سملیرٹیز کو ٹالریٹ نہیں کریں. تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر ان کے پاس یہ ساری تعلیم آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. ریزن کیا ہے؟ بغیم بینہم، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، ہے نا. تو یہ ہے وہ ریزن. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا، اور آپ یہ کہ مطلب لوگوں کو جج کریں. میں آپ کو کاز بتا رہا ہوں، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ لوگ اس طرح کی یہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں. ان کے پاس علم آ گیا، ان کو سمجھ میں آ گیا، ہے نا، لیکن پھر بھی وہ اختلاف کر رہے ہیں، وہ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. وائی آر دے ڈسپیوٹنگ؟ بیکاز دے وانٹ ٹو ٹرانسگریس. اب یہ تو ان دلوں کا حال ہے نا جو اللہ جانتا ہے، یہ نیتوں کی بات ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اللہ نے ان کا پردہ فاش کیا ہے، کہا کہ بغیم بینہم، یہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اختلاف کو پیدا بھی کرتے ہیں، پھر اختلاف کو باقی بھی رکھتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے نا. اور پھر آگے اسی آیت کو اگر ہم کنکلوڈ کر لیں تو وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے، بہت آسانی سے اللہ حساب کر لے گا. تو یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں نا، ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ہوگا حساب کتاب ان کا، اور ان غلطیوں کی پھر سزا بھی دی جائے گی. تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اور عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں ایک اور آخری بات دیکھیے، دھرم کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. اب تک تو آپ نے اسلام کا میننگ سمجھ لیا ہے نا، کہ پرمیشور کی اچھاؤں کے آگے اپنی اچھاؤں کا سمرپن کر دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا، ہے نا، اور فرما بردار بن جانا، اوبیڈینٹ بن جانا، ہے نا. اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے پیس. اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، یہ دونوں طرف یہ بات اپلائی ہوتی ہے. یعنی ود ان مسلمس، مسلمان دوسرے مسلمانوں پر کمپلشن نہیں کر سکتے، اور پھر آؤٹ سائڈ یعنی وہ جو مسلم ہیں وہ ان لوگوں پر زبردستی نہیں کر سکتے جو انہوں نے ابھی سمرپن جو نہیں کیا، یعنی اسلام قبول نہیں کیا جسے ہم کہتے ہیں. کیسے؟ میں اس کے کچھ پرمان سیدھے سیدھے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے لا اکراہ فی الدین، دین میں، زندگی گزارنے کے طریقے میں، دھرم میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. قد تبین الرشد من الغی، وہ جو ہدایت ہے نا، وہ جو رہنمائی کی جو بات ہے، وہ اندھکار سے اور گمراہی کی بات سے وہ ممیز ہو گئی ہے، وہ بین ہو گئی ہے، وہ کھل کر، یعنی واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ از ویری کلیئر. اٹ ہیز بین میڈ ویری کلیئر، اس کو مطلب کلیئر کر دیا گیا ہے، بین کر دیا گیا ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہے نا. تو اب یہاں پر اس آیت، یعنی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن اب اس میں کیا بات سمجھ میں آئی؟ دین میں زبردستی ہے یا نہیں ہے؟ دین میں زبردستی نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے نا، پرمیشور کہہ رہا ہے، یہوہ، گاڈ، ہے نا، جو بھی نام سے آپ پکاریں، وہ کہہ رہا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں. لیکن پھر بھی لوگ زبردستی کر رہے ہیں، تو یعنی کہ قرآن کے خلاف کرتے ہیں پھر وہ. اور ایک آپ آیت دیکھیں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، اے ایشدوت، اے سندیشٹھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق جو ہے، سچائی جو ہے، وہ تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے. یعنی یہاں وہ کنفیوژن جو لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ارے یہ تو اللہ نے بتائی ہے وہ بات، یہ ہمارے پرمیشور نے نہیں بتائی، یہ بات وہاں پر کلیریفائی بھی ہو رہی ہے.
یہ جو حق بتا رہا ہوں یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. ربکم وقل الحق من ربکم، حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ آپ کہہ دیجئے. اور پھر آگے کیا کہیے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جس کا جی چاہے وہ مانے، جس کا جی چاہے وہ انکار کرے. یہ دیکھیے، یہ جو آزادی ہے نا، یہ جو فریڈم ہے کہ آئی ول سلیکٹ واٹ آئی وانٹ ٹو سلیکٹ، میں وہی چنوں گا اپنے لیے جو مجھے پسند ہے، یہ آزادی پرمیشور خود دے رہا ہے، اللہ خود دے رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے اللہ کہ آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو حق ہے، یہ جو سچائی ہے، یہ جو ستیہ ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پالنہار کی طرف سے ہے. اب جس کا جی چاہے وہ مان لے، وہ ایمان لائے، ہے نا، اس میں آستھا رکھے، اور جس کا جی چاہے وہ انکار کرے. ومن شاء فلیکفر، جو نہیں ماننا چاہتا وہ نہ مانے. آزادی ہے. یہ آزادی بعض لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ زبردستی لوگوں کو سمرپن کروانا چاہتے ہیں، اور یہ بالکل یعنی ایک ناممکن بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے دور کے مطلب واقعات کے اندر، راجا مہاراجاؤں کے زمانے کی اگر ہم ایک ایگزامپل لے لیں کہ کوئی ایک انسان ہے، وہ کسی مہاراجا کے آگے وہ جھکنا نہیں چاہتا. اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اس راجا کے آگے نہیں جھکوں گا. اب راجا نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، اپنی فوج کو بھیجا، اس کو گرفتار کروایا، اس کے سامنے لے آیا زنجیروں میں باندھ کر، ٹھیک ہے، اور اب اس کو مار رہے ہیں، اس کو پیٹ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ راجا کے آگے جھک جاؤ. وہ نہیں جھک رہا، وہ مار کھانے کے باوجود وہ نہیں جھک رہا. تو پھر اب انہوں نے کیا کیا، زبردستی اس کو ڈھکیلا زمین پر، اور یعنی زیادہ لوگوں نے، 8-10 لوگوں نے، 5-6 لوگوں نے مل کر اس کو سمجھیے کہ ڈھکیل دیا، اور اس کو گھٹنوں پر بٹھانے میں کامیاب ہو گئے. تو کیا اس سے ہم یہ مان لیں کہ وہ جھک گیا اب راجا کے آگے؟ جبکہ وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نہیں جھکوں گا. فزیکلی وہ جھک گیا ہے، اس کو جھکا دیا گیا ہے، یا پھر اس کے پیر توڑ دیے گئے ہیں، اس کو جھکا دیا گیا ہے، پیر ٹوٹ گئے، وہ گر گیا اب گھٹنوں کے بل. اب لوگ اگر خوش ہوں کہ دیکھو ہمارے راجا کے آگے یہ جھک گیا، اور راجا اگر خوش ہو کہ میرے آگے جھک گیا، تو کیا واقعی میں وہ جھکا؟ اس کا وہ جھکنا جھکنے میں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا، کیونکہ اصل جو جھکنا ہوتا ہے وہ تو دل سے ہوتا ہے. اور چاہے مطلب فزیکلی کسی کو کتنا فورس کر کے جھکا دیں، لٹا دیں آپ زمین پر کسی اور کے سامنے، وہ اگر دل سے نہیں جھک رہا تو وہ جھکنے میں نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کو، ہمارے پرمیشور کو یہ زبردستی کا جھکنا نہیں چاہیے. جو الگ الگ پریشرز کی وجہ سے لوگ جھک رہے ہیں نا، سوسائٹی کے پریشر میں جھک رہے ہیں بعض لوگ، ارے لوگ کیا کہیں گے، ہے نا، ہمارے جو پنڈت ہیں، ہمارے جو مولوی ہیں، وہ کیا کہیں گے، ہے نا، لوگ مجھے بائیکاٹ کریں گے. یعنی مطلب وہ دل سے اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، وہ جھکنا خود سے نہیں چاہتا. اب وہ کسی نہ کسی پریشر میں نے تو ایگزامپل کے طور پر آپ کو 1-2 پریشر بتائے ہیں. وہ جھکنا نہیں چاہتا، آپ نے جھکا دیا، آپ نے زبردستی جھکا دیا. یہ جھکانا غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف جاتا ہے. یہ تو یہ جتنی پھر باتیں ہوتی ہیں فورسڈ کنورژن کے سلسلے میں کہ ہندوستان کے اندر یہاں کے مسلم راجاؤں نے لوگوں کا زبردستی دھرم پریورتن کروایا، تو اس سلسلے میں 2 باتیں، یعنی ہم یہ ڈسکشن کے بعد 2 کنکلوژنز پر ہم آ سکتے ہیں. کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اگر کروایا ہے انہوں نے تو یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. تو انہوں نے اگر کیا ہے تو پھر یہ ایک پاپ کی بات ہے، گناہ کی بات ہے کہ اللہ نے تو آزادی دی تھی لیکن کسی نے زبردستی کروایا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی نے نہیں دل سے اگر نہیں مانا تو پھر وہ اس کا جھکنا، اس کا وہ سب کچھ کر دینا ہے نا، جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ جھکنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دل سے تو کبھی اس نے چاہا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، پاسبل نہیں ہے نا، پاسبل نہیں ہے. تو یہ دونوں باتوں کو ہم سمجھتے ہوئے آگے چلیں. اور پھر دیکھیں ایک اور بات اس وضاحت میں، یعنی بالکل کتنی کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں فذکر، آپ یاد دلا دیجئے، آپ نصیحت کر دیجئے. ذکر کا یہ 2 میننگز آتے ہیں، ایک نصیحت کر دیجئے، ایڈوائز کر دیجئے، سمجھا دیجئے، اور دوسرا یعنی لٹرل میننگ آپ دیکھیں تو یاد دلا دیجئے، آپ ریمائنڈ کر دیجئے. فذکر انما انت مذکر، یقیناً آپ ایک یاد دلانے والے ہیں.
یقیناً آپ ایک نصیحت کرنے والے ہیں. آپ یاد دلا دیجئے, یقیناً آپ ایک نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں, آپ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں, آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. الا من تولا وکفر, سوائے اس کے جو منہ پھیرتا ہے, یعنی سچائی سے منہ پھیرتا ہے اور انکار کرتا ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, تو پھر اللہ اسے بڑی سزا دے گا. یعنی اگر آپ بلا رہے ہیں لوگوں کو, آپ نصیحت کر رہے ہیں, آپ ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ میں جو تعلیم بتا رہا ہوں یہ آپ ہی کی تعلیم ہے, آپ ہی کے پرکھوں کی, آپ ہی کے باپ دادا کی تعلیم ہے, آپ کے بڑے بتا کر گئے ہیں, ہے نا. شیو جی نے یہی بتایا, شری رام نے یہی بتایا, شری کرشن نے یہی بتایا, جیزس نے یہی بتایا, موزس نے یہی بتایا. میں کوئی نئی تعلیم نہیں بتا رہا, میں ریمائنڈ کر رہا ہوں, ہے نا. آپ یاد دلا دیجئے, آپ بس یاد دلانے والے ہیں. اب اگر کسی نے اس سچی تعلیم کا انکار کیا, منہ پھیرا اور انکار کیا, تو پھر پرمیشور اسے دنڈ دے گا, بڑا دنڈ. الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, اللہ ان کو عذاب دے گا. آپ نے وہ اپنے ہاتھ میں کیوں لے لیا پھر سے, جن لوگوں نے بھی لے لیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے دنڈ کی جو ہے سزا یہاں پر ہم دے دیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا, آپ بس سمجھا دیجئے. آپ داروغہ نہیں ہیں, آپ بس سمجھانے والے ہیں. دنڈ ہم دیں گے, سزا ہم دیں گے. تو یہ بات بھی یعنی وہ کلیئر کرتی ہے کہ دھرم کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. سمجھائیے, بار بار سمجھائیے, سمجھانا ہی ہمارا کام ہے. اور پھر اب لوگوں کو جب سمجھ میں آئے گا کہ ارے یہ مان لینے سے میرا فائدہ ہے نا, میری دنیا میں بھی سفلتا جو ہے گارنٹیڈ ہو جائے گی, اور پھر مرنے کے بعد پرلوک میں بھی, مطلب سورگ کے اندر میں جاؤں گا, جنت میں جاؤں گا, وہاں پر بھی کامیاب ہو جاؤں گا. تو جب لوگوں کو اپنا فائدہ سمجھ میں آئے گا اور وہ کس نقصان سے بچ رہے ہیں وہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی, تو پھر وہ اپنی پسند سے جھکیں گے, ہے نا, اپنی پسند سے مانیں گے اور اسلام کو قبول کریں گے, یعنی پرمیشور کے آگے وہ خود جھکیں گے, ہے نا. تو جی ساتھیو, یہ کچھ اور بات تھی اس ٹرم کے سلسلے میں. واحد یہ ایک ٹرم ہی, یعنی آج بھی ہم نے اس پر ہی ڈسکس کیا ہے, اسلام, جس عربی میں ہم اسلام کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اس کی یہ وضاحتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھیں, تو پھر میں وہی بات دہراؤں کہ یہ کمیونل جو ٹینشنز ہیں یہ دور ہوں گے, ہے نا, یہ نا اتفاقیاں دور ہوں گی, یہ نفرتیں لوگوں کے دلوں میں سے دور ہوں گی. ان کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ جو بات ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, بس لینگویج الگ تھی, اور لینگویج ہم نے چونکہ سمجھی نہیں تھی, تو پھر یہ ہم نے ان کے اپنے ایک سپریمیسی کی بات سمجھ لی تھی کہ وہ ڈومینیٹ ہونا چاہتے ہیں ہم پر اور ہم ان پر ڈومینیٹ ہونا چاہتے ہیں. یہ تو مل جل کر ترقی کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. یہ بات سمجھ میں آئے گی تو ہمارا ملک میں جو فساد ہے وہ فساد ختم ہوگا, لوگ آپس میں جو ہے قریب آئیں گے, محبتیں بڑھیں گی, ہے نا, اور پھر امن قائم ہوگا, اور پھر اسی پر چلیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ ان قریب دنیا کے ہم امام بنیں گے. ہندوستان دنیا کا امام بنے گا, بھارت وشو گرو بنے گا. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی, اور پھر خوبصورتی کے ساتھ, ہے نا, پیار محبت کے ساتھ ہم سب لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں, اور پھر سب لوگ مل کر آئیں. اے اللہ, ہم سب لوگوں کو ملا دیجئے, ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے, ہمارے اندر امن قائم کر دیجئے, اور ہمارے ملک کو وشو گرو بنائیے, دنیا کا امام بنائیے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں سنتیں پڑھ لیں.